بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی آج عقائد و مسائل کی کلاس ہے۔ تو ہمارا کہاں تک ہوا تھا؟ فرشتوں اور جنات کے بارے میں جو عقیدے تھے اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج آسمانی کتابوں کے بارے میں عقیدے ہیں۔ جی کچھ بولیں آپ۔ چلیے آسمانی کتابوں کے بارے میں عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، آسمانی کتابیں کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بہت سے پیغمبروں پر اتاریں تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتلائیں۔ چھوٹی کتابوں کو صحیفے اور بڑی کتابوں کو کتاب کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے تمام ہر پیغمبر کو نہیں بلکہ بہت سے پیغمبروں پر کتابیں اتاری تاکہ جو ہے اس کتاب کے ذریعے امتوں کو دین کی باتیں بتلائیں اور اس پر عمل ہو سکے۔ یعنی اس میں جو ہے دین کی شریعت کی باتیں لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ تو چھوٹی کتابوں کو کیا کہتے تھے؟ چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ چھوٹی کتابوں کو صحیفے، اور بڑی کتاب کو کتاب کہتے ہیں۔ چھوٹی یعنی کتابچوں کی جیسے شکل میں رہتی وہ اس کو صحیفے کہتے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور کچھ صحیفے جو ہے حضرت داود علیہ السلام پر، اور اسی طریقے سے دوسرے انبیاء پر جو ہے کچھ صحیفے نازل ہوئے، اور کچھ انبیاء پر جو ہے کتابیں بھی نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ عقیدہ نمبر 2، 4 مشہور کتابیں۔ اب اس میں کئی کتابیں، کئی صحیفے جو ہے انبیاء پر نازل ہوئے، اس میں سے 4 جو ہے مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، 4 جو ہے مشہور ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں 4 کتابیں بہت مشہور ہے۔ یہ ہے ایک تو تورات، ٹھیک ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ زبور حضرت داود علیہ السلام کو ملی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور قرآن مجید ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ 4 کتابیں ہیں جو مشہور کتابیں ہیں۔ تورات جو ہے، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داود علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام کتابوں پر اس وقت عمل تھا جب جو ہے ان پیغمبر جب موجود تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب ان کی شریعت جب چلتی تھی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کس کا دور تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ انجیل نازل ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک انجیل پر ہی عمل ہوا، لیکن جیسے ہی پھر اگلے نبی آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں اور قرآن نازل ہوا، تو اب جو ہے قرآن پر ہی تا قیامت جو ہے قرآن پر ہی عمل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو پچھلے جو کتابیں تھے وہ بھی صحیح تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن اب جو ہے ان پر عمل نہیں ہوگا۔ صرف ہم ایمان رکھیں گے کہ وہ جو ہے حق پر تھے، وہ کتابیں سچ ہے، اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں پر نازل ہوئی، لیکن اس پر عمل اب نہیں ہوگا۔ عمل صرف کس پر ہوگا؟ صرف اب قرآن مجید پر ہی عمل ہوگا۔ ٹھیک ہے، آئی نا بات سمجھ میں؟ جی آگے دیکھیے، عقیدہ نمبر 3، کتابوں پر ایمان کا مطلب۔ کتابوں پر ایمان کا مطلب۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ ان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا وہ سب سچ اور حق ہے۔ اپنے اپنے زمانے میں ان کے احکام پر عمل کرنا ضروری رہا ہے، اور اسی میں بندوں کی نجات رہی، مگر اب قیامت تک
ایک منٹ. جی. مگر اب قیامت تک جو ہے سب کی نجات صرف قرآن ہی پر عمل کرنے میں ہے. جیسے میں ابھی بتائی کہ تمام کتابیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اتارا اور وہ سب سچ ہے اور حق ہے، اور اپنے اپنے زمانے میں جو ہے ان کے احکامات پر جو ہے عمل کرنا ضروری تھا اس وقت. اپنے اپنے زمانے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب تھا انجیل پر عمل کرنا ضروری تھا. اسی طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو تورات پر عمل کرنا ضروری تھا. ٹھیک ہے. تو جیسا جیسا جو نبی تھے اس وقت جو ہے ان کی جو کتاب تھی اس وقت اس کتاب پر عمل کرنا ضروری تھا. لیکن اب جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو مبعوث کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہو گئی، تو اب تمام پچھلی کتابوں پر عمل نہیں رہیں گا. ایمان تو رہیں گا کہ وہ حق ہے، سچ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لیکن عمل جو ہے صرف اب قرآن مجید پر رہے گا. ٹھیک ہے. جی آگے دیکھیں عقیدہ نمبر 4، دیگر کتابوں میں موجود باتوں کی نوعیت. جی ہاں یہی ہے نا، عقیدہ نمبر 4 نظر آ رہا ہے نا اسکرین پہ، وہی ہے. دیگر کتابوں میں موجود باتوں کی نوعیتیں. قرآن مجید کے سوا دوسری کتابوں کو گمراہ اور آوارہ مزاج لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا. یہاں پر دیکھیے نظر آ رہا ہے نا اسکرین پر. قرآن مجید کے سوا دوسری کتابوں کو گمراہ اور آوارہ مزاج لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا. اب وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے. اب وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے، اس لیے ان کی جو باتیں قرآن مجید قرآن کے موافق ہیں تو وہ سچی ہیں، اور جو قرآن کے خلاف ہیں وہ جھوٹی ہیں، اور جو باتیں نہ موافق ہیں نہ مخالف، ان کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے. یعنی اب جو ہے جو کتابیں ابھی بھی موجود ہیں نا، تورات انجیل جو ہے کرسچنس وغیرہ پڑھتے اس پر عمل کرتے، تو وہ جو ہے اصلی حالت میں اب موجود نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگوں نے جو ہے ان کے جو پیشوائیں تھے، جو ان کے جو مذہبی جو لوگ تھے ان کے کس کے کیا یہودیوں کے اور عیسائیوں کے، تو ان کے مذہبی لوگوں نے کئی طریقے سے اس کو بدل ڈالا. کس کو؟ تورات کو بھی اور انجیل کو بھی. یعنی اس کی جو اصلی شکل تھی وہ اس میں محفوظ نہیں ہے، اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے وہ کتابیں، تورات بھی انجیل بھی. تو ہم اسی لیے اس پر اب عمل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کی جو باتیں ہیں جو قرآن کے موافق جو باتیں ہیں اس پر تو ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ سچی ہے. لیکن اگر کچھ باتیں ایسی بھی ہیں اس جو قرآن کے خلاف بھی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو بدل ڈالا یہودیوں نے، تو جو قرآن کے خلاف جو باتیں ہیں وہ جھوٹی ہیں، اور جو باتیں قرآن کے موافق ہیں اس پر ہم یقین رکھیں گے کہ وہ سچی ہیں. اور جو باتیں جو ہے نہ جو ہے قرآن کے موافق ہیں اور نہ مخالف ہیں، تو ان کے بارے میں ہم کیا کریں گے؟ خاموشی اختیار کریں گے. یعنی اس پر ہم وہ نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو تورات انجیل ابھی بھی موجود ہے لیکن اصلی حالت میں نہیں ہے. جیسا اصلی حالت میں جو نازل ہوئی تھی وہ اصلی حالت میں نہیں ہے، بہت زیادہ اس میں چینجز ہو گئے. ٹھیک ہے. ان کے مذہبی لوگوں نے، مذہبی پیشواؤں نے اس کو بدل دیا. جی چلیے یہ آگے کل پڑھیں گے قرآن مجید کے بارے میں عقائد. اب آگے مسائل دیکھیں گے. مسائل کا پیج نمبر یہ ہو گیا تھا نا، وضو کا اور تیمم وغیرہ کا ہو گیا تھا. نماز کا سٹارٹ کرنا تھا. جی نماز کا سٹارٹ کرنا تھا نا. ہاں نماز کا شروع کرنا تھا شاید. پیج نمبر 30، پیج نمبر 35.
جی جی، نظر آ رہا نا اسکرین پہ؟ نماز. ٹھیک ہے. جی، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کی اہمیت اور اس کی تاثیر. جی تو آپ بتائیے کہ نماز کیا ہے؟ نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے دراصل؟ کیوں پڑھتے؟ جی جی. جی جی ماشاء اللہ. تو نماز جو ہے دراصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے. نماز میں کیا کرتے ہیں اصل میں؟ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے، کلام کرتے. اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے حاضری دیتے، اللہ تعالیٰ کے اس میں کیا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم حاضر ہوتے ہیں، یعنی اس کے دربار میں حاضر ہو کر اس سے کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو دیکھیے، توحید اور رسالت توحید اور رسالت کی گواہی دینے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے، نبی ہے، تو اس کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہے. جیسا کہ ہم کو معلوم ہے نا، 5 رکن ہیں اسلام کے، 5 پلرس ہے اسلام کے. سب سے پہلا کلمہ، اس کے بعد کیا ہے؟ نماز ہی ہے. تو دوسرا بڑا بڑا فرض کیا ہے سب سے پہلے اسلام میں؟ نماز ہے. 50 آیتوں اور سینکڑوں حدیثوں میں نماز کی بڑی سخت تاکید فرمائی گئی ہے. اس کو دین کا ستون اور دین کی بنیاد کہا گیا ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. ستون یعنی ایک پلر ہے، مضبوط ہے. جیسے کہ گھر بناتے وقت پلرز کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، ان پلروں پر ہی گھر ٹکا ہوا رہتا. جو چھت رہتی وہ ان پلرز پر ہی ٹکی ہوئی رہتی. تو اگر ہمارے بھی دین کا ایک بھی پلر، ایک بھی ستون جو ہے صحیح نہیں ہے، تو ہمارا دین کا جو وہ چھت ہوگا وہ گر جائے گا. آئے نا بات سمجھ میں؟ تو اسی لیے جو ہے نماز بھی جو ہے ایک اہم رکن ہے، ایک اہم پلر ہے، ایک اہم ستون ہے دین کا ہمارا، جس کی اس پر دین کی بنیاد ہے. تو اسی لیے ہماری نماز جو ہے وہ رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے. نمازوں کی پابندی ضروری ہے ہر مسلمان پر، چاہے بیمار ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اگر اتنا بیمار ہے کہ وہ صرف لیٹا ہوا اٹھ نہیں سکتا، تو بھی اشاروں سے نماز پڑھنا ہے اس کو. لیکن نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، الا یہ کہ آپ اگر بے ہوش ہو گئے، آپ کو ہوش نہیں ہے تو. اور جنگ کے میدان میں بھی نماز فرض ہے، یعنی اتنی اہمیت ہے نماز کی کہ حالت جنگ میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نماز کا اس وقت طریقہ الگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز جو ہے فرض ہے. جی آگے دیکھیں، ارشاد نبوی ہے، بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے. یعنی اسلام اور کفر، ایک مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے؟ سب سے بڑا نماز کا. اور یہ بھی ارشاد فرمایا، جو کوئی نماز کو اچھی طرح اور پابندی سے ادا کرے گا تو اس کے واسطے قیامت میں وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی. نور یعنی روشنی ہوگی. اسی لیے بولتے ہیں ہم بھی، اگر نمازیں ہماری اچھی رہی تو قبر میں روشنی رہے گی ہمارے، ٹھیک ہے. یعنی جتنی ہماری نمازیں اچھی ہوگی اتنی روشنی ہماری قبر میں ہوگی، اور اس کے لیے ایمان و اسلام کی دلیل ہوگی اور نجات دلانے کا ذریعہ بنے گی. اور جو کوئی اس کو خیال سے اور پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو وہ نماز اس کے لیے نہ نور ہوگی اور نہ دلیل بنے گی، اور نہ وہ اس کو عذاب سے نجات دلائے گی. اور وہ شخص قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یعنی نماز جو ہے آخرت میں ایک تو نور ہوگی، دوسرا جو ہے ہمارے اسلام کی، ایمان کی دلیل ہوگی، اور نجات کے لیے یعنی ہم کو بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے ذریعہ بنے گی نماز، ٹھیک ہے. اور جو کوئی جو ہے اس کی پابندی کرے گا تو یہ ہوگا اس کے لیے، تمام چیزیں اس کے لیے ہوگی. اور جو پابندی نہیں کرے گا نماز کی
تو وہ نماز جو ہے اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ اس کو جو ہے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور اس کا ٹھکانہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ان کے ساتھ، قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف۔ ٹھیک ہے، یہ پورے اللہ کے کیا ہے؟ دشمن تھے یہ۔ قارون ہے، فرعون ہے، فرعون کو جانتے ہیں، حامان بھی کیا ہے؟ فرعون کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف جو ہے مشرکین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ میں سے تھا، یہ مشرک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا یہ بھی، ابی بن خلف۔ تو یعنی جو نماز وغیرہ نہیں پڑھیں گے، اس کو قائم نہیں کریں گے، تو ان کا ٹھکانہ، ان کا جو ہے حال جو ہے قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ جی آگے دیکھیے، اب ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اچھی طرح اور پابندی سے نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالی تو پھر ہمارا حشر اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ذیل میں نماز کے چند نہایت ضروری احکام درج کیے جاتے ہیں، یعنی جو نماز کے لیے جو ضروری احکامات ہیں ان کا تذکرہ ہے اب یہاں پر۔ آگے سے دیکھیے شرائط نماز، یہ دیکھیے شرائط نماز، یعنی جن کاموں کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے، جن کاموں کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی ابھی۔ تو شرائط نماز کتنی ہیں؟ 7 ہے، شرائط نماز 7 ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا، بدن کا پاک ہونا، دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرا جگہ کا پاک ہونا، چوتھا سطر کا چھپانا، پانچواں نماز کا وقت ہونا، چھٹواں قبلے کی طرف منہ کرنا، ساتواں نیت کرنا۔ ٹھیک ہے، پہلے کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا، یعنی ہمارا بدن جو ہے پاک رہنا، ہمارے بدن پہ کوئی نجاست، کوئی غلاظت، کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہیں رہنا، بدن ہمارا صاف ستھرا رہنا۔ دوسرا کپڑوں کا پاک رہنا، اب بدن تو ہو گیا، اوپر کیا رہتے؟ بدن کے اوپر ہمارے کپڑے رہتے، وہ کپڑوں پر بھی نجاست یا پھر کوئی غلط ناپاک چیز وغیرہ لگی ہوئی نہیں رہنا، پیشاب وغیرہ ہے اس طریقے سے۔ تو کپڑے بھی جو ہے ہمارے پاک رہنا، یہ بھی شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا۔ تیسرا جگہ کا پاک ہونا، جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک رہنی چاہیے۔ چوتھا سطر کا چھپانا، سطر کس کو بولتے ہیں؟ عورت کا سطر جو ہے سوائے چہرے کے اور یہ جو ہتھیلیاں ہیں ہمارے گٹوں کی، جو سے آگے جو ہتھیلیاں ہوتے ہیں 2 ہاتھ، تو وہ صرف ہم وہ کر سکتے، یعنی کھلا رکھ سکتے، اس کے علاوہ پورا ہمارا بدن، بال ہے، ہمارا سینہ ہے، ہمارے پیر ہے، ہمارا سب پورا بدن جو ہے سطر میں شامل ہے، یعنی اس کو چھپانا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم باہر جاتے ہیں برقع پہنتے، سوائے نقاب ایک نہیں جو ہے نماز میں لگانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، چہرہ نماز میں چھپانے کا نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ تمام چیزیں جو ہے چھپانے کا ہے، چہرہ ہے، وہ سر ہے، سر کے بال ہے، بدن ہے پورا، یعنی باڈی ہے ہماری، پیر سب وغیرہ سب اس میں شامل ہے سطر میں۔ تو سطر کا چھپانا عورتوں کے لیے تو یہ ہے، مرد کے لیے جو ہے ناف تک ہی ہے، صرف گھٹنے تک سطر ہے ان کا۔ جی پانچواں جو ہے نماز کا وقت ہونا، یعنی نماز کا وقت جب ہوا جبھی ہم نماز پڑھنا چاہیے ہم کو، وقت نکلنے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے۔ چھٹواں قبلے کی طرف منہ کرنا، یعنی نماز پڑھتے وقت کیا شرط ہے؟ اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ ساتواں نیت کرنا، نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرنا، ارادہ کرنا دل میں، جیسے کہ ہم بولتے نا میں فجر کے 2 رکعت فرض نماز پڑھتی ہوں واسطے اللہ کے وہ میرا کعبہ شریف، اس طریقے سے یہ نیت ہے، ضروری نہیں ہے زبان سے کہنا، لیکن زبان سے کہے تو بہتر ہے، دل میں بھی ارادہ کر سکتے آپ، اصل میں نیت کہتے کس کو؟ دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ جی تو یہ 7 چیزیں کیا ہے؟ شرائط نماز ہے، کیا ہے؟ شرائط نماز، پہلا ہے بدن کا پاک ہونا، دوسرا ہے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرا جگہ کا پاک ہونا، چوتھا سطر کا چھپانا، پانچواں نماز کا وقت ہونا، اور چھٹا قبلے کی طرف منہ کرنا، ساتواں نیت کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ 7 جو ہے شرائط نماز، یہ اچھی طریقے سے یاد کر لینا چاہیے ہم کو، یاد رہنا، زبانی یاد رہنا، ایسا نہیں کہ ذہن میں نہیں رہنا بلکہ زبانی یاد رہنا۔ اگر شرائط نماز کیا ہے بولتے فوری بولنا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا، اس طریقے سے ہم کو زبانی یاد رہنا چاہیے، آپ بھی یاد کر لیجیے یہ، ٹھیک ہے، اگر یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو یاد کر لیجیے۔ تو یہ 7 جو ہے شرائط نماز ہے، یعنی نماز شروع ہونے سے پہلے کے
شرائط ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں شرائط۔ آگے دیکھیے فرائض نماز ہے، ایک منٹ، جی یہ دیکھیے فرائض نماز، یعنی نماز یعنی وہ باتیں جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ کتنے ہیں فرائض نماز؟ 6۔ شرائط نماز کیا تھے؟ نماز اس کے وہ باتوں کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتی، وہ شرائط نماز کہتے ہیں۔ اور فرائض نماز وہ فرائض جن کے بغیر نماز ہماری نہیں ہوتی، یعنی قبول نہیں ہوتی، جس میں نماز جو ہے جو فرض چیزیں ہیں وہ ہے فرائض نماز۔ پہلا تکبیر تحریمہ کہنا، تکبیر تحریمہ یعنی جب ہم نیت کر کے جب ہم ہاتھ اٹھاتے نا اللہ اکبر بول کے، وہ ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا قیام یعنی کھڑا ہونا، یعنی ہم کھڑے ہو کر جو سورہ فاتحہ اور جو سورج پڑھتے تو وہ ہے کھڑا ہونا، قیام کہتے ہیں اس کو۔ تیسرا قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا، قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا، سورہ فاتحہ اور جو ہم اور ایک سورج پڑھتے وہ ہے یہ قرات کرنا، یعنی کھڑا بھی ہونا بھی فرض ہے، اور خالی کھڑے ہونا فرض نہیں ہے بلکہ کھڑے ہونے کے بعد یہ قرات بھی کرنا کچھ، یعنی قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا، وہی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد والی سورج پڑھنا بھی فرض ہے۔ چوتھا رکوع کرنا، ایک منٹ، جی جی چوتھا ہے رکوع کرنا۔ پھر پانچواں ہے دونوں سجدے کرنا۔ چھٹا ہے قائد اخیرہ یعنی نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ جی تو یہ ہے فرائض نماز۔ پہلا تکبیر تحریمہ کہنا، دوسرا قیام یعنی کھڑا ہونا، قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا، اور چوتھا رکوع کرنا، پانچواں دونوں سجدے کرنا، چھٹواں قائد اخیرہ یعنی نماز کے اخیر میں اتحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا۔ تو یعنی چوتھی رکعت میں جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں نا پورا سلام پھیرنے سے، تو وہ جو ہے فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ہم بھول کے کرنا، چوتھی رکعت میں اتحیات پڑھنا اور بیٹھنا بھول کے چوتھی رکعت میں، تو ہماری نماز قبول نہیں ہے، دوبارہ ہم کو نماز پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو پہلا ہے تکبیرہ تحریمہ کریں، اللہ اکبر کرنا جو ہے ضروری ہے، اللہ اکبر کہنا۔ دوسرا قیام یعنی کھڑا ہونا ضروری ہے، پھر کھڑا ہونے کے بعد خالی کھڑا نہیں ہونا بلکہ تیسرا قرات یعنی قرآن مجید کچھ پڑھنا، قرآن مجید۔ پھر چوتھا ہے رکوع کرنا، رکوع بھی اگر ہم بھول گئے تو نماز ہماری نہیں ہوگی، دوبارہ ہم کو نماز ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے پانچواں دونوں سجدے کرنا، اگر ہم کبھی ایک سجدہ کریں ایک بھول گئے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی، دونوں سجدے کرنا فرض ہے، نماز ہوتی ہی نہیں اس کے بغیر، ٹھیک ہے۔ چھٹواں ہے قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کے اخیر میں اتحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا، یعنی اتحیات جو پڑھتے ہیں ہم چوتھی رکعت میں آخری قاعدے، اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ جیسے اگر مغرب کے 3 فرض ہے تو تیسری رکعت میں قاعدہ اخیرہ بولیں گے اس کو، تیسری رکعت میں جو ہم بیٹھ کے سلام پھیرتے اتحیات وغیرہ پڑھ کر، تو وہ ہے قاعدہ اخیرہ، ٹھیک ہے۔ تو قاعدہ اخیرہ جو ہے نماز کے آخر میں جو اتحیات وغیرہ پڑھتے وہ بھی فرض ہے، اس کے بقدر بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے فرائض نماز، آئے نا بات سمجھ میں؟ تو شرائط نماز 7 ہے اور فرائض نماز 6 ہے۔ تو یہ دو بھی شرائط نماز اور فرائض نماز جو ہے آپ کو یاد کر لیے تو بہتر ہے آپ لوگ، کیونکہ یہ بھی زبانی یاد رہنا چاہیے، اور
اس کا، کیونکہ اگر زبانی یاد رہے ہم کو تو نماز میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ہم کو ذہن میں رہے گا وہ، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے زبانی یاد رہنا ضروری ہے، یہ فرائض شرائط وغیرہ۔ جی انشاءاللہ کل واجبات نماز میں پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سمجھ میں آیا نا پورا آپ کو؟ مسائل وغیرہ جو بھی پڑھے، عقائد اور مسائل۔ جی ان سے پوچھنا تھا، آپ فون کر کے کیوں نہیں آئے امیر انیسا؟ جی خیر، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔